قانون منکشف ہوا اس بات سے کہ جب ہماری ساری زندگی ریکارڈڈ ہے اور ہم اس ریکارڈ کے بغیر ایک انچ کے 1000ویں حصے میں بھی اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے، تو اس سے خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جس نے یہ سارا سسٹم بنایا اور اس سسٹم کو کمپیوٹرائز کر دیا یا فلم کی شکل میں محفوظ کر لیا۔ اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کر دیا، اچھائی اور برائی کے تصور کا علم، کائناتی نظام کا علم، انہوں نے نوع انسانی کے لیے اس علم کو چھوٹے چھوٹے شعبوں میں تقسیم کر کے نوع انسانی تک پہنچایا تاکہ انسان اس علم کو سمجھ سکے اور اس علم سے استفادہ حاصل کر سکے۔ ان چھوٹے چھوٹے شعبوں کی تقسیم کہیں روشنیوں کی شکل میں کی، کہیں نہروں کی شکل میں کی، اور کبھی لطائف کی شکل میں یہ تقسیم کی۔ جیسے آپ نے ابھی پڑھا 6 لطیفے ہوتے ہیں، 4 نہریں ہوتی ہیں۔ یہ 6 لطیفے اور 4 نہریں دراصل اس اطلاع کے نزول کی درجہ بندی ہے۔ جو اطلاع لوح محفوظ سے نزول کر وہ اطلاع کہاں کہاں رکتی ہے اور اس اطلاع کے نزول میں انسانی حواس کی درجہ بندی کیا ہے، وہ اس کا جہاں جہاں ٹھہراؤ ہے اس کا نام روحانی لوگوں نے لطیفہ رکھا۔ لطیفہ مراد نہایت لطیف سے مراد کیا؟ لطیفہ کیا ترجمہ بھائی؟ نہیں لطائف سے مراد اطلاعات کی درجہ بندی۔ مثلا اب ایک آدمی پانی پیتا ہے، ظاہر ہے جب وہ پانی پیے گا تو فوراً پانی وہ نہیں پی سکتا، پہلے اس کو پانی کا بہت ہلکا سا ایک وہم ہوگا، آئے گا اس کے اندر، پھر اس وہم میں تھوڑی گہرائی ہوگی تو وہ خیال کی شکل اختیار کر لے گا، پھر خیال میں گہرائی پیدا ہوگی تو تصوراتی شکل بن جائے گا، اور جو تصورات میں گہرائی پیدا ہو جائے گی تو پانی کا مظہر بنے گا۔ لطائف کا مراد یہ کسی اطلاع کو درجہ بندی کے ساتھ مظاہراتی شکل و صورت میں تبدیل کر دینا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو پانی کا خیال آیا آپ فوراً پی لیا، اس طرح نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کے اندر پانی کا وہم آئے گا، پھر وہ خیال بنے گا، پھر وہ تصور بنے گا، پھر اس کا مظاہرہ ہوگا۔ اور یہ قانون صرف ایک پیاس اور بھوک پر ہی نہیں ہے، تخلیق کا عمل بھی یہی ہے۔ پہلے شادی ہوگی، پھر اولاد کا خیال آئے گا، اللہ کا خیال۔ تو یہ لطائف جو ہیں یہ اصل میں درجہ بندی ہے خیال کی، جو وہم سے چل کر مظاہراتی شکل و صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی اسباق میں، انہی اسباق میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ پہلے انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے، پھر لوح محفوظ میں ہوتا ہے، پھر عالم برزخ میں ہوتا ہے، عالم برزخ کے بعد یہاں عالم ناسوت میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اطلاعات کی درجہ بندی ہے۔
اس اسباق میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے وہ عقل کی بنیاد پر قائم نہیں ہے. مثلا اگر کوئی انسان، کوئی بچہ پڑھتے وقت اپنی عقل استعمال کر لے تو وہ نہیں پڑھ سکتا. اس کی مثال آپ نے دی ہے کہ اگر بچہ الف کو الف نہ کہے اور اس میں اپنی عقل استعمال کر لے تو وہ استاد کا علم جو ہے وہ اسے منتقل نہیں ہوگا. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم عطا فرما کر اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کیا تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے یہ کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. ظلم اپنے اوپر کرنا یا ظلم کے قریب چلے جانا ظاہر ہے یہ بھی کوئی اچھائی نہیں ہے، اس کا تعلق بھی برائی سے ہے. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھائی اور برائی کا جو تصور کیا ہے وہ بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل ہوا. آدم علیہ السلام سے یہ کہنا اللہ تعالیٰ کا کہ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے، یعنی برائی کے مرتکب ہو جاؤ گے. یہی ہوا کہ آدم علیہ السلام سہ ہوا، بھول گئے، یہ جو بھی کچھ ہوا، جب اس درخت کے قریب چلے گئے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم نے اچھائی نہیں کی. جیسے ہی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم نے اچھائی نہیں کی تو برائی کا تصور جو ہے وہ غالب ہو گیا، اور سب سے پہلے برائی کا تصور کے ساتھ جو چیز ان کے اوپر منکشف ہوئی وہ ان کا اپنا سفر ہوا. یعنی شعور کی بنیاد اس بات پر قائم ہوئی کہ آدم نے خود کو ننگا محسوس کیا. جب کوئی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدم پہلے پیدا ہو چکے ہیں، وہ بندہ گیا وہ لاکھوں سال کے بعد پیدا ہوا، بلکہ ہر بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہو رہا ہے وہ دراصل زندگی جنت کی زندگی سے نکالا جاتا ہے. آدم کا عمل ایسا نہیں ہے کہ کروڑوں اربوں سال اس عمل کو آدم پورا کر چکے ہیں اور اللہ کی سنت میں تبدیلی ہو گئی، ایسا نہیں. ہر بچہ، آدم کا ہر بچہ جو بھی پیدا ہو رہا ہے وہ پوری چین سے گزر کر اس دنیا میں پیدا ہو رہا ہے. یعنی فرشتوں کے سامنے اسے پیش کیا گیا، تو بچے کا اس دنیا میں ننگا پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو جنت کی زندگی سے نکال دیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی جنت کی اس تحریک کو کہ جہاں سے انسان نے نافرمانی کی بنیاد پر خود کو ننگا محسوس کیا، اس دنیا میں آنے کے بعد اس ننگ پن کو وہ دور کرنا چاہتا ہے. اور یہی سطر پوشی کا ایک تقاضا اور قانون نو انسانی کے لیے بن